بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 293 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے ایک اعتراض اور اس کا جواب۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت فَإِن قِيلَ كَيْفَ تُعَدُّ الْإِمَاتَةُ مِنَ النِّعَمِ سے شروع ہوتی ہے۔ آج کے سبق میں ایک تو ہم ایک اعتراض اور اس کا جواب پڑھیں گے، اور اعتراض ایک ہوگا، جواب اس کے دو ہوں گے، اور دوسرے نمبر پر ہم کیف تکفرون باللہ کا جو مخاطبین ہیں اس کے حوالے سے تیسرا قول پڑھیں گے۔ تو چونکہ دو قول اس حوالے سے ہم نے پہلے پڑھ لیے کہ یا تو اس کے مخاطب صرف کفار ہیں اور یا کفار اور مومنین دونوں ہیں، تو اب تیسرا جو اس حوالے سے مخاطب ہونے کا قول ہے وہ آج کے سبق میں ہم سمجھیں گے۔ تو خیر پہلے پڑھتے ہیں ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کے ترجمے کی طرف، اس کے بعد اس کی وضاحت بھی کریں گے۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں فَإِن قِيلَ اگر یہ کہا جائے کہ کیف تعد الاماتۃ من النعم المقتضیۃ للشکر، کہ موت دینا اس فعل کو ان نعمتوں میں سے کیسے گنا جا سکتا ہے جو شکر کا تقاضا کرتی ہیں۔ قلت تو میں اس کے جواب میں یہ کہوں گا کہ لما كانت وصلة الى الحیات الثانیۃ التي هي الحیات الحقیقیۃ كما قال اللہ تعالی وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ كَانَتْ مِنَ النِّعَمِ الْعَظِيمَةِ، تو میں یہ جواب دوں گا کہ جب موت بھی اس دوسری زندگی کا وسیلہ ہے کہ جو حقیقی زندگی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بے شک آخرت کا جو گھر ہے وہی زندگی ہے، تو یہ بھی بڑی نعمتوں میں سے ہو گئے۔ مع ان المعدوم علیہم نعمت هو المعنى المنتزع من القصة بأسرها، باوجود اس دوسرے جواب کے کہ جو گنا گیا ہے وہ نعمت ہے کہ جو اس پورے قصے سے منتزع ہوتی ہے۔ کما ان الواقع حالا هو العلم بها لا كل واحدة من الجمل، جیسا کہ جو حال واقع ہوتا ہے تو وہ اس سارے قصے کا علم ہوتا ہے، نہ کہ جملے میں سے ہر ایک کا۔ فإن بعضها ماض وبعضها مستقبل وكلاهما لا يصح ان يقع حالا، پس بے شک ان میں سے بعض ماضی اور بعض مستقبل ہوتے ہیں، دونوں کے لیے صحیح نہیں ہے کہ وہ حال واقع ہوں۔ او مع المؤمنین خاصتا لتقریر المنت علیہم، یا پھر یہ خطاب خاص کر مؤمنین کے ساتھ ہی ہے ان پر احسان کو پختہ کرتے ہوئے، وتبعید الکفر عنہم، اور ان سے کفر کو دور کرتے ہوئے، علی معنن اس طور پر کہ کیف یتصور منکم الکفر وکنتم امواتا جہالا، کہ کیسے تم سے کفر کو تصور کیا جا سکتا ہے حالانکہ تم جاہل مردے تھے۔ فاحیاکم بما افادکم من العلم والایمان، پس اس نے تمہیں زندہ کیا ان چیزوں کے ذریعے کہ جنہوں نے تمہیں علم اور ایمان کا فائدہ دیا۔ ثم یمیتکم الموت المعروف، پھر وہ تمہیں معروف موت دے گا جو جانی ہوئی ہے۔ ثم یحییکم الحیات الحقیقیۃ ثم الیہ ترجعون، پھر وہ تمہیں حقیقی زندگی سے زندہ کرے گا اور پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ فیصیبکم بما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، تو پس وہ تمہیں ان نعمتوں سے ثواب دے گا کہ جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا،
اور نہ ہی کسی بشر کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب آئیے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اصل میں جو پیچھے بات ہوئی تھی کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اب یہ جو ساری بات چلی تو اعتراض ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو حجت بیان فرمائی کہ تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو جبکہ اس نے تم مردہ تھے تو تمہیں زندہ کیا۔ تو چلیں یہ تو ٹھیک ہے، اس کی نعمت ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ زندہ کیا اس کی نعمت ہے تو کیسے انکار کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نعمتوں میں سے ثم یمیتکم کو بھی شمار کیا کہ تم زندہ ہو گے تو پھر تمہیں مار دے گا۔ اب یہ مارنا کیسی نعمت ہے کہ زندگی تو نعمت ہے، سمجھ میں بھی آتی ہے، موت بھی نعمت ہوگی، لیکن ہمیں سمجھ میں معترض کہتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مار دینا بھی کسی کو نعمت ہو سکتا ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ تو لہٰذا موت دینا یہ شکر کا سبب کیسے بن سکتا ہے، یہ نعمت کیسے گنی جا سکتی ہے؟ تو یہ در حقیقت وہ اعتراض ہے جو سابقہ مضمون پر واقع ہوا۔ اس کا جواب مصنف علیہ رحمہ نے دو طرح سے اس کے جوابات دیے ہیں۔ پہلا جواب تو انہوں نے یہ دیا کہ موت نعمت تک پہنچانے والا ایک وسیلہ اور ایک واسطہ ہے، یعنی نعمت ہے اخروی دائمی اور عیش و راحتوں والی زندگی۔ وہ کیا ہے؟ دائمی زندگی، وہ نعمت ہے جو آخرت میں ہوگی، لیکن یہ موت اس تک پہنچانے والا ایک وسیلہ ہے، تو لہٰذا یہ بھی نعمت ہو گئی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا کہ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، کہ جو آخرت کی زندگی ہے، زندگی تو وہی ہے، ابھی تو چند پل کی ساعتیں ہیں، چند لمحے ہیں، اور وہ بھی کسی کے علم میں نہیں ہے، بچپن میں جائے، جوانی میں جائے، بڑھاپے میں جائے، اور ساتھ مصیبتیں، آزمائشیں۔ آخری زندگی حقیقی زندگی، اور وہی نعمت اور وہی بہت بڑا کمال ہے۔ تو اب وہ کمال اور وہ نعمت جو آخرت میں ملنی ہے وہ کیسے ملے گی؟ جب بندہ مرے گا۔ تو لہٰذا اس کو اس زندگی کو پانے کے لیے مار دینا یہ بھی نعمت ٹھہرا۔ یہ تو تھا ایک جواب۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اصل میں پورا مضمون پیچھے گنا گیا ہے کہ تم مردہ تھے، پھر تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ فرمائے گا، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو جب ایسا مضمون جو واقع ہو رہا ہو تو نعمت پھر اس پورے مضمون کو گنا جاتا ہے، اس میں سے ایک ایک لفظ کو نعمت کے لیے الگ سے مختص نہیں کیا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ مضمون کے اعتبار سے سب کچھ نعمت ہو گیا، نہ یہ کہ ایک ایک لفظ کے اعتبار سے اس میں جو ہے وہ سارا نعمت کو گنا جائے۔ اب آخر میں مصنف علیہ رحمہ او مع المؤمنین خاصتاً سے کیف تکفرون باللہ کا ایک جو مخاطب کے اعتبار سے سلسلہ ہے اس کو بیان فرماتے ہیں کہ کیف تکفرون باللہ کے مخاطبین وہ یہ بھی احتمال ہے کہ صرف کافر ہوں، یہ بھی ہے کہ صرف کافر و مومن دونوں ہوں، یہ دونوں تفصیل سے گزر چکے، اور تیسرا احتمال یہ کہ صرف مومن مراد ہوں۔ تو مومن تو کفر کر ہی نہیں رہے تو پھر ان سے کیا مراد ہوگا؟ پھر فرمایا کہ مراد یہ ہوگا کہ اللہ ان پہ اپنا احسان پختہ کر رہا ہے اور ان سے کفر کو اس معنی پر دور فرما رہا ہے کہ تم سے کفر کا بھلا کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ تم تو بے پڑھے جاہل آدمی اور مردہ تھے، تمہیں اس نے وہ چیزیں دی کہ جس نے تمہیں زندگی کا فائدہ دیا، علم دیا، معرفت دی، ایمان دیا، پھر تمہیں وہ جو عرفی موت ہے وہ عطا فرمائے گا، پھر تمہیں حقیقی زندگی وہ عطا فرمائے گا، اور پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہوگا، اور پھر وہ تمہیں ایسی ایسی نعمتیں دے گا
کہ جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا، نہ کسی دل کے اوپر ان کا خیال گزرا، تو جب تم پر ایسا وہ کرم فرمائے گا تو بھلا تم سے کیسے کفر کی توقع کی جا سکتی ہے یا کفر کو تصور کیا جا سکتا ہے؟ تو جب مومنین مخاطبین ہوں گے تو پھر اس انداز سے اس کا یہ سلسلہ ہوگا۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص اس سوال کا جواب دیتے جائیں کہ جب کیف تکفرون کا مخاطب مومنین ہوں گے تو پھر انتباہ کے معنی کیسے ہوگا، تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔